بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے، اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اس بھری دنیا میں اور اس چہل پہل والی دنیا میں موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، شادی بیاہوں میں شرکت کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات دین کی نسبت پر اصلاح اور تربیت کے لیے، صلاح و تقوی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مل بیٹھنے کو، آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جب آپ اللہ کی توفیق سے آ ہی گئے تو اب اپنے وقت کو کیش کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم۔ جس طرح کوئی برف بیچنے والا برف کی سیل اور برف کی لادی لے کر آئے برف خانے سے، تو جو کچھ اس کے پاس جمع پونجی تھی اس نے اس کو برف خانے والے کو دے کے اس سے سیل خرید لی، برف کی لادی خرید لی۔ اب اس نے اس کے ٹکڑے بنائے اور ہاتھ لاری کے اوپر رکھ کر اس نے بیچنا شروع کیا۔ اب اگر وہ بیچنے میں غفلت کرے گا، سستی کرے گا تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر چستی دکھائی اس نے، نشاط کے ساتھ اس نے اس کو بیچا اور چستی کے ساتھ اپنا کام کرتا رہا، تو جیسے جیسے اس کے برف کے ٹکڑے بکیں گے تو وہ کیش ہوتا چلا جائے گا۔ برف پگھلنے والی چیز ہے، برف بہنے والی چیز ہے، پگھلنے والی چیز ہے، گھلنے والی اور گھٹنے والی چیز ہے، اور پیسہ جامد چیز ہے۔ تو گھٹنے والی، گلنے والی، پگھلنے والی چیز کو جب اس نے بیچ دیا اور پیسے میں اس نے اس کو تبدیل کر لیا، اب پیسہ ایسا ہے جو جامد ہے، پیسہ ایسا ہے جو جامد ہے، تو اس نے بہنے والی، گھٹنے والی، گھلنے والی چیز کو، ختم ہونے والی چیز کو ایک دوسری فارم کے اندر اس نے اس کو کنورٹ کر لیا، تبدیل کر لیا۔ یہ عقل مندی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو لمحات زندگی ہیں یہ برف کے ٹکڑوں سے زیادہ قیمتی، بلکہ ہیرے جواہرات کے ٹکڑوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کے منٹ، یہ لمحے، یہ گھنٹے، یہ صبح اور یہ شام اور یہ دن اور یہ رات، یہ ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ جس وقت میں، جس گھڑی میں، جس لمحے میں، جس گھنٹے میں، جس صبح میں، جس شام میں ہم نے اللہ کو یاد کر لیا، وہ وقت ہم نے کام میں لے لیا، ہم نے اس کو کیش کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نیکی جمع کروا دی، اور جو وقت ہم نے ضائع کر دیا وہ ضائع ہو گیا، اس کا کچھ بھی نہ آیا۔ اس لیے ایک برف فروش، برف بیچنے والا بڑے درد کے ساتھ کہہ رہا تھا، اے لوگو ترس کھاؤ اس شخص پر جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھلنے کی طرف جا رہا ہے، جس کا سرمایہ ہر لمحے پگھل رہا ہے، اس پہ ترس کھا لو، اس کا برف لے لو، اس پہ ترس کھا لو تاکہ اس کا سرمایہ بچ جائے۔ تو زندگی کے لمحات، صبح اور شام، دن اور رات، یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، لیکن پگھلنے والا ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ فجر سے پہلے آئے تھے، فجر ہو چکی، فجر کے بعد بھی کافی وقت ہو چکا، جس نے اللہ کی یاد میں، ذکر میں، تسبیح میں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، اعتکاف کی نیت کے ساتھ
اس وقت کو گزارا، اللہ نے کامیاب کر دیا، قیمتی بنا دیا۔ اور جس نے نیت ہی کوئی نہیں کی، جس نے یہاں آنے کے باوجود بھی کچھ نہ کیا، اس سے بڑا محروم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک ہمیں محرومی سے بچائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی۔ 18,000 مخلوق میں ایک قسم میں اور آپ بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل عبث نہیں ہے، اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہے۔ 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کی۔ اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہے، اللہ خالق و مالک ہے، اللہ کا کوئی کام عبث اور بیکار نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 میں جو یہ ہماری قسم ہے، ہم لوگ جو ہیں، ہمارے پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ دوسری مخلوقات اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہیں اللہ جانتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد وہ ہے جو کائنات میں کسی اور مخلوق کا مقصد نہیں ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا۔ یہ ہے مقصد زندگی، اللہ کی بندگی، اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ اب جب یہ ٹاسک ہے، یہ ہدف ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا، اب اس کو کیسے حاصل کریں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے 2 طریقے بتائے، 2 راستے: اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا۔ اوامر امر کی جمع ہے، آرڈرز، اللہ تعالیٰ کی طرف جو احکام ہیں، اللہ نے جو حکم دیے ہیں، آرڈرز دیے ہیں، تو اس کو اوامر کہتے ہیں۔ ان پر عمل کرنا یعنی کرنے کے جو کام ہیں ان کو کرنا، اور نواہی سے بچنا، جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم دیا ان سے بچنا، نہ کرنے کے کاموں کو نہ کرنا، یہ ہے نواہی۔ تو اگر کوئی آدمی اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچے تو ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو محبت و معرفت عطا فرما دیں گے۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اللہ پاک نے اپنی محبت و معرفت کا جو مقصد قرار دیا، اس تک پہنچنے کے لیے 2 ٹریک بنائے۔ جیسے ٹرین کے چلنے کے لیے 2 پٹری کا ہونا ضروری ہے، اگر دونوں پٹری صحیح سالم ہوں گی تو انجن تمام ڈبوں کو لے کر منزل پہ پہنچے گا، اور اگر دونوں پٹریوں میں سے ایک نہ ہو، یہ ایک ہو تو ناقص ہو، جی چاہے دوسری کتنی اچھی ہو، تو انجن ڈبوں کو لے کے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اوامر پر 100% عمل کرنا، نواہی سے 100% بچنا ہی ضروری ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سے وہ ہیں جو اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے نہیں بچتے۔ بہت سے وہ لوگ ہیں جو نواہی سے بچتے ہیں لیکن اوامر پہ عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو تھوڑا سا اوامر پر عمل کرتے ہیں اور تھوڑا سا نواہی سے بچتے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ دھوکہ کھائے ہوئے۔ 100% اوامر پر عمل کریں اور نواہی سے بچیں۔ اب اللہ رب العزت نے یہ 2 حکم دے کر ان دونوں کے لیے 2 ہیلپر دیے۔ اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور نواہی سے بچنا مشکل نہ رہ جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر دیے۔ ایک ہے کثرت ذکر اللہ، جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا، ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا، اور دوسرا صحبت اہل اللہ۔ ایک ہے کثرت ذکر اللہ اور دوسرا ہے صحبت اہل اللہ۔ ان دونوں چیزوں کو جو بندہ اپنائے گا، اس کے لیے اوامر پر عمل کرنا آسان اور نواہی سے بچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو مقصد زندگی اللہ کی محبت و معرفت، اس مقصد کو پانے کے لیے 2 راستے: اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، اور ان دونوں پر اللہ پاک نے مدد کے لیے، آسانی کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ پاک نے 2 ہیلپر بنائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرے
اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ جو بندہ ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا آسان فرما دیتے ہیں، اور جس کے لیے دونوں آسان ہو گئے اس کے لیے محبت عافیت کے ساتھ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دوستو سلیبس، یہ ہے نصاب زندگی گزارنے کا۔ اب اس زندگی گزارنے کے نصاب کو جتنا آسان سے آسان بنایا جائے اتنا آسان بنا کر اس پر بندہ عمل کرے۔ آج دوستو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بہت جمود کا شکار ہو گئے، تنگ دلی کا شکار ہو گئے، تنگ دلی کا شکار ہو گئے۔ یہ جو ذکر اللہ ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ ساری دنیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، یہ اس کو سجتا ہے، لیکن یہ معاملہ الٹا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب اپنے صحابی سے کریں، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کتنے خوش قسمت صحابی تھے، فوراً پلٹ کے انہوں نے جواب دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر آقا نے فرمایا، اے معاذ اسی محبت کی وجہ سے میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، کچھ الفاظ بتا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد ان کو پڑھنا بھولنا مت، ہر نماز کے بعد پڑھنا ان کو بھولنا مت۔ معلوم ہے کوئی بہت اہم چیز ہے، تبھی تو تاکید سے فرما رہے۔ اب کوئی دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہو، جی کوئی پیارا اپنے پیارے سے محبت کرتا ہو اور اس کو کوئی ہدیہ دے، تحفہ دے، تو وہ بھی تو پیارا ہوتا ہے نا۔ کائنات میں اللہ کے بعد پیارا کون؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی، جی، اور پیارے نبی کا پیارا کون؟ معاذ بن جبل۔ تو اللہ کے پیارے نے اپنے پیارے کو ایک پیاری چیز دی، ایک پیارا تحفہ دیا، اور تاکید سے کہا کہ دیکھو ہر نماز کے بعد پڑھنا بھولنا مت۔ معلوم ہے یہ کہ بہت نفع کی چیز ہے۔ تو 3 جملے فرمائے کہ یہ پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ دوستو یاد رکھیں، ذکر ضد ہے غفلت کی، ذکر ضد ہے غفلت کی، اور ذکر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یاد کہتے ہیں۔ یار ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو، یار تم تو بھول جایا کرتے ہو، جی آپ کے ہمیں یاد آتی رہتی ہے۔ تو اس یاد کا نام، اس کا نام تذکر ہے، اور اسی کا نام ذکر ہے، جی اس کے مختلف نام ہیں۔ اسی دل کے اندر یاد کا آنا، دل کے اندر یاد کا آنا اور غفلت نہ ہونا، جی اس کو کہتے ہیں ذکر۔ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ تو کیا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وقت بس ایک تسبیح لے کے گھومتے رہو اور تسبیح پڑھتے رہو؟ اور تسبیح سے پڑھنا کیا یہی ذکر ہے؟ اور کیا ہر وقت کا ذکر کرنا یہ مطلوب ہے؟ نہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کا دل میں رہنا یہ مطلوب ہے، لیکن ہر وقت کی تسبیح مطلوب نہیں۔ ہر وقت تسبیح پڑھے گا تو حقوق العباد کیسے ادا کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ایک نوجوان نے ہم سے کہا، حضرت دعا کرے ہر وقت رونا آتا رہے، ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے کہا شادی کی ہے کہ جی ہاں۔ میں نے کہا پھر مرنے کے لیے ہر وقت رونا تھا تو کسی کی جان کو کیوں جوکھوں میں ڈالا ہے؟ کیا بیوی کے پاس جاؤ گے تو روتے روتے جاؤ گے اور روتے روتے بچے پیدا کر لو گے؟ اس وقت رونا مطلوب ہے۔ اور کیا روتے وقت میں کبھی یہ کام عمل ہو سکتا ہے؟ میاں بیوی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہر وقت کا رونا بھی مطلوب نہیں۔ تو ذکر کا منشا سمجھو، مقصد سمجھو۔ ایک اللہ کے ولی کو ان کے مرید نے لکھا کہ حضرت آپ نے جو مجھے تسبیح کی نصیحت فرمائی ہے اس کو میں کرتا ہوں، لیکن رمضان مبارک میں وہ چندے کے لیے نکلا ہوں، اپنے ادارے کے لیے وصولی کرنی ہوتی ہے،
تو نہ وقت کی پابندی ہوتی ہے نہ تعداد کی پابندی ہوتی ہے. جس وقت ذکر کا معمول ہے اس وقت لوگوں سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، وصولی کے لیے جانا ہوتا ہے. تو حضرت اب میں کیا کروں؟ تو نصیحت فرمائی کہ آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. آپ بیٹھ کے ذکر نہ کریں، آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. منشا ذکر یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگا رہے. تو مدرسے کا چندہ وصول کرنا، مدرسے کو ترقی دینا، مدرسے کے لیے فکر کرنا، یہ بھی تو ذکر میں داخل ہے. تو آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. میرے استاد محترم حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو سابق شیخ الحدیث تھے فلاح دارین کے، تو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت آپ نے جو مجھے تسبیح بتلائی تھی اس کو تو میں پڑھتا ہی ہوں، اور جو تعداد آپ نے بتائی تھی اس سے کچھ زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن میں تسبیح پہ نہیں پڑھتا، ذکر تسبیح پہ ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے غیرت آتی ہے. جس اللہ نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا میں اس کو گن گن کے یاد کروں؟ گن گن کے شمار کر کر کے یاد کروں جس نے مجھے بے شمار نعمتیں دی ہیں؟ فرمایا یہ حال تمہارا مبارک ہو، بس آپ کو تسبیح پہ گننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کرتے ہو کرتے رہو. تو ذکر نام ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا. اب ہر وہ جائز عمل جس کے ذریعے سے اللہ دل میں یاد رہے وہ ذکر میں داخل ہے. چاہے وہ کتاب کا مطالعہ ہو، چاہے ماں باپ کے ہاتھ پیر دبانا ہو، چاہے اپنے شیخ کی خدمت کرنا ہو، چاہے کسی اللہ کے نیک بندے کے سر پہ تیل لگانا ہو، چاہے اس کو کھانا کھلانا ہو، چاہے اس کی خدمت کا کوئی دوسرا عمل کرنا ہو، چاہے اس کے کپڑے دھونا ہو، یہ سب کا سب ذکر میں داخل ہے. اس لیے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کا قرب. ان سب کاموں کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. تو جب اللہ کا قرب حاصل کرنا جب یہ مقصد ہے تو یہ تو منشا ذکر ہے. اللہم اعنی علی ذکرک، کہ اللہ توفیق عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں ہر وقت آپ کا ذکر کروں. یا اللہ مجھے آپ کی ایک دائمی یاد رہے، یاد نصیب ہو جائے. اللہم اعن، تو ذکر کا اعلیٰ فرض یہ ہے کہ دائمی اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں بس جائے، غفلت دل سے نکل جائے. اور پھر کیا فرما؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. میں اس بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ ادا کریں، تو کہے گا جی کس بات کا شکریہ کروں؟ آپ نے مجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا، مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا، مجھے کبھی اپنے گھر پہ نہیں بلایا، مجھے کوئی دعوت نہیں دی، تو میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ معلوم ہوا شکر جو ہے سامنے نعمت چاہتا ہے. تو جب بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما، تو چپ چاپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے. نعمتوں میں رکھیے اور اس پر شکر کی توفیق دیجیے، اس لیے کہ جب میں شکر کروں گا تو سامنے نعمت بھی تو ہونی چاہیے. وحسن عبادتک، اور اللہ مجھے احسن طریقے سے عبادت کا سلیقہ عطا فرمائیے. جب جب میں عبادت کروں، جو عبادت کروں، اس وقت کی وہ عبادت احسن طریقے سے انجام دوں. نماز پڑھوں تو شاندار نماز پڑھوں، روزہ رکھوں تو اس کو اپنے لیے فاقہ نہ سمجھوں، زور پڑے پہ روزہ نہ رکھوں، محبت و عظمتوں کے ساتھ روزہ رکھوں. حج کروں تو محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ سفر حج کروں. زکوٰۃ دوں تو اس کو ٹیکس نہ سمجھوں، بوجھ نہ سمجھوں، بلکہ محبتوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں. جو بھی عبادت کا موقع میری طرف متوجہ ہو، پیارے اللہ احسن طریقے سے میں اس عبادت کو کروں. یہ عاجز کہا کرتا ہے اگر آپ کسی کی دعوت کرنا چاہیں 150 لوگوں کی، اور آپ کا ارادہ بریانی بنوانے کا ہے، آپ گوشت لائے 1 گلاس، چاول لائے 1 گلاس، مرچ مسالہ لائے 1 گلاس، بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوا تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا. اس کو بریانی نہیں کہیں گے، درمیانی کچھ کہیں گے. وہ کھچڑی وچڑی تو کہلائے گی لیکن وہ بریانی نہیں کہلائے گی، کیونکہ احسن طریقے سے نہیں بنی. تو ایک ہے کام کا کرنا اور دوسرا ہے احسن طریقے سے کرنا. اتنی بات سمجھ گئے میرے پیاروں؟ یہ جو بیٹھتے کے ساتھ ہی آپ کے سامنے نصاب بیان کیا، اللہ کی محبت و معرفت، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے. اس مقصد زندگی کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور اس کو پانے کے لیے اللہ نے جتنے اوامر کا حکم دیا ہے ان کو عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ سیکھ کر اس پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچیں، یعنی گناہوں سے بچیں، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں. ایک بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے. مفتی صاحب بہت سے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھیں. ایک بندہ صرف اور صرف
فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نفل نہ کرے، لیکن کوئی گناہ نہ کرے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ نوافل یہ تو نفع کی چیز ہے۔ ایک بندہ صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرے، کوئی نوافل پر عمل نہ کرے، لیکن گناہ نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک بندہ نوافل پہ بھی عمل کرتا ہے، فرائض و واجبات پہ بھی عمل کرتا ہے، مستحبات پہ بھی عمل کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ کا زہر بھی استعمال کرتا ہے، تو جنت میں جانا نہ جانا تو بعد کی بات ہے، پہلے تطہیر کے لیے جہنم میں جانا ضرور پڑے گا۔ تو جس گناہ کے کرنے پر جہنم میں جانا یقینی ہو تو اس عمل کو کیوں کریں بھائی؟ کیا مصیبت ہے؟ کیوں اس مصیبت کو مول لیں؟ اس لیے ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت۔ عقل مندوں کی نظر میں نفع کے حاصل کرنے کے مقابلے میں نقصان سے بچنا اولا ہے۔ آج پگڑی باندھیں گے، سفید سفید پہنیں گے، ہاتھ پہ تسبیح رکھیں گے، سرما لگائیں گے، مسواک کریں گے، خوشبو لگائیں گے، ساری دنیا پہ ایک رعب جما کے رکھیں گے ہم متبع سنت ہیں جی، لیکن راتوں کو تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں میرے شیخ مجھے خلافت کب دیں گے۔ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دوستو نہ خود دھوکہ کھائیں نہ لوگوں کو دھوکہ دیں۔ آج کل تو حال یہ ہے شجرہ چاہیے۔ شجرہ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ اتنے اسباق ہو جائیں تو اس کے بعد شیخ اجازت دیتا ہے۔ ہر بندہ اس امید پہ بیٹھا ہوا ہے بس یہ سبق پورے ہو جائیں تو خلافت مل جائے گی۔ ماسٹر بھی اور ڈاکٹر بھی اور جو ہے ہر قسم کے آدمی، ہر کہتر و مہتر۔ مرید نہیں بننا، اللہ کا ولی نہیں بننا، خلیفہ بننا ہے، خلیفہ بننا ہے۔ نہ مرید بننے کا شوق ہے، نہ مراد بننے کا شوق ہے جی، نہ اللہ کا ولی بننے کا شوق ہے، شیخ بننے کا، خلیفہ بننے کا شوق ہے۔ ہائے ہائے کباڑا ہو چکا دوست۔ اور جو بندہ یوں کہے کہ میرا سبق بڑھاؤ، مجھے آگے سبق دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا پہلا سبق پکا ہو چکا، حالانکہ ابھی تو پہلے کے لالے پڑے ہوئے۔ میرے بھائیو دھوکہ نہ کھاؤ، اپنے کام میں لگو، گناہوں سے بچو۔ گناہوں کے تصورات، تفکرات ہر دم سجدے میں، جو حالت اللہ کے قرب کی سب سے زیادہ قریبی ہے، اللہ کے قرب کی سب سے بڑی علامت ہے کہ بندہ جب سجدے میں پڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دو قدموں کے درمیان بندہ سجدہ کر رہا ہے۔ جو حالت نماز میں سب سے زیادہ قرب کی جو چیز ہے وہ ہے سجدہ۔ اس لیے مسجد کو مسجد کا، سجدے کی جگہ، اس کو مرکع یا مقعد نہیں کہا، یہ مقام نہیں کہا، اس کو مسجد کہا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ پوری نماز میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ سجدہ ہے۔ عین حالت سجدے میں بیٹھا ہوا ہے اور سجدے میں بھی گناہ کی پلاننگ کر رہا ہے، گناہ کے تصورات میں لگا ہوا ہے۔ دوستو ہم سے بدتر اور برا کون ہوگا؟ اور ان سب کے باوجود بس یہ ہے کہ مجھے خلافت کب ملے۔ یہ دھوکے ہیں دوست۔ آپ آئے ہیں تربیت کے لیے، ہر طرح کی تربیت حاصل کریں، ہر طرح کی تربیت حاصل کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت کے خلیفہ آئے۔ کون آئے؟ سنیں غور سے، خلیفہ آئے، مرید نہیں، خلیفہ، جو مرید کا اپ گریڈ ورژن ہے۔ چھوٹے سے بچہ بھی ساتھ لائے۔ حضرت نے پوچھا اس بچے کی عمر کیا ہے؟ کہ حضرت یہ ہے تو 5 سال سے زائد لیکن دکھتا کم ہے۔ کہ اس کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہ حضرت میں نے کہا نا آپ کو کہ ہے تو 5 سال سے زائد لیکن دکھتا چھوٹا ہے اس لیے ٹکٹ نہیں لیا۔ کہ اچھا، خیانت کی آپ نے، چوری کی، خیانت کی۔ وہ جو میں نے آپ کو ذمہ داری ایک دے رکھی ہے وہ ذمہ داری واپس لیتا ہوں، حضرت معاف فرمائے، حضرت مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں ٹکٹ جاتے وقت بھی لوں گا اور جاتے وقت 2 ٹکٹ لوں گا تاکہ وہ آتے وقت جو بغیر ٹکٹ کے سفر ہوا ہے ریلوے کمپنی کو وہ پیسہ پہنچ جائے۔ حضرت معاف کر دیجئے۔ حضرت نے کہا اب تک تو حب مال کا شبہ تھا، مال کی محبت تھی تبھی تو ٹکٹ بچایا، اب تک تو حب مال کا شبہ تھا، اب تو حب جاہ بھی متحقق ہو گئی ہے کہ جاہ بھی دل کے اندر بسی ہوئی ہے، اب یہ چیز آپ کو کبھی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، کن کن چیزوں پہ نظر تھی؟
آج تو حال یہ ہے کہ ہر بندہ ایک پتلا بنا پھر رہا ہے، اپنے آپ کو خود تراش رکھا ہے، اپنے آپ کو خود تراش رکھا ہے اور اپنی قیمت خود لگا رکھی ہے، چند کپڑے پہن کر، چند خوشبو لگا کر، چند سنتوں پر عمل کر کے، اور پوری کی پوری شریعت کو چھوڑ کر، پوری کی پوری سنتوں کو پشے پوش ڈال کر، چند چیزوں پہ عمل کر کے اپنی قیمت لگا کے ہم گھومتے پھر رہے ہیں۔ دوستو بہت بڑا دھوکہ ہے، اللہ مجھے اور آپ سب کو دھوکے سے نکالے، اللہ دھوکہ دینے سے بچائے اور دھوکہ کھانے سے بچائے۔ تربیت ہر ایک اعتبار سے کہ دوست، ہر ایک اعتبار کی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آنے والے جو مہمان ہمارے یہاں ہوتے ہیں، بھائی دیکھو ایک ادب یاد رکھو، جب آؤ تو آتے کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مصافحہ کریں، سلام کریں، اس کے بعد کہیں میرا نام یہ ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ کام کرتا ہوں اور آنے کا مقصد یہ ہے اور جانے کا نظام یہ ہے۔ ایک سانس کے اندر پوری بات کہہ دو نا تو ذہن فارغ ہو جائے گا۔ اب بالکل 11:30 12 بجے دن کے آئے، ہمارے علاقوں کے اندر یہ وقت کھانے کا ہے اور آئے ہیں 4 آدمی، اب دماغ گھوم گیا، بھائی ایک آدمی کے کھانے میں دوسرا آدمی تو شریک ہو سکتا ہے، لیکن 4 آدمی کو کیسے نپٹائیں گے؟ جی اب پوچھ رہے ہیں اس سے، جی کیا نام؟ کہ ابراہیم۔ اتنا تو ہمیں بھی پتا تھا کہ تمہارے ماں باپ نے کوئی نام رکھا ہے آپ کا، بس آپ نے ابراہیم کہہ کے کوئی ہماری معلومات میں اضافہ تو نہیں کیا۔ یہ نام پوچھنا اصل بات یہ ہے کہ آگے کچھ پھوٹیں، آگے کچھ ارشاد فرمائیں، کیا تعارف ہے، کیوں آئے ہو، کیا کرتے ہو؟ کام کرتا ہوں۔ اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ آپ بھی کوئی کام کرتے، پاگل نہیں ہے۔ کیا کام کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں؟ دکان میں کام کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ دکان میں۔ اب 3 سوال ہوئے لیکن ابھی تک تشفی نہیں ہوئی۔ کیسے آئے؟ ملاقات کے لیے۔ ملاقات تو ہو گئی، اب جائیے، مصافحہ سلام اسی کا نام تو ملاقات ہو گئی، ملاقات کے لیے آئے۔ اب دماغ گھوم رہا ہے کہ اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہے، 4 آدمی ہیں، اور کیا مقصد ہے؟ بس حضرت آپ کی دیدار اور ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت کوئی نصیحت فرمائے۔ اب خاک نصیحت کریں تو دماغ تو گھما دیا، نصیحت تو یہاں سے نکلتی ہے نا، اور اس کا پرسکون ہونا ضروری ہے۔ اب تو ہم انتظام میں لگے ہوئے ہیں آپ کے، کہ آپ کے دوپہر کے کھانے کا انتظام کیسے کرنا ہے۔ ہمارا ذہن تو انتظام میں لگا ہوا ہے اور تم کہہ رہے نصیحت کرو۔ اور جب انتظام ہو گیا کہ دسترخوان تیار، حضرت ہم تو ولیمے میں آئے۔ ارے اللہ کے بندے، پہلے سے ارشاد فرمانا چاہیے تھا کہ ہم ولیمے میں آئے ہیں کسی کے۔ اور جب اور زیادہ ڈپ میں جاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اصل میں ہم آئے تھے وہاں ولیمے میں، سوچا آپ سے بھی ملاقات کرتے چلیں۔ ملاقات کیا کرتے چلیں؟ آپ کو 2 تماچے مارتے چلیں، یہ کہو نا، تکلیف دی آپ نے۔ صاف صاف بات کہنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار یہ تو قصائی ہے، کہا تم ہی بیل بن کے آتے ہو تو میں کیا کروں؟ اور پھر فرماتے تھے پولیس چوکی میں جانا ہو اور پولیس چوکی میں جا کر کوئی بات کہنی ہو تو وہاں سوالات کی زحمت گوارا نہیں کر، سوالات میں زحمت میں اس کو نہیں ڈالتے، بلکہ صاحب کہتے صاحب میرا نام یہ ہے، اور آج جس لڑکے کو آپ اٹھا کے لائے ہیں فلاں بستی سے وہ میرا بھتیجا ہے، کسی نے غلط انفارمیشن آپ کو دی ہے، کسی نے آپ کو غلط جو ہے مس گائیڈ کیا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ بچہ پڑھتا ہے، بہت صاف ستھری اس کی لائف ہے، پھر صاف ستھری اس کی زندگی ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ وہاں ساری کی ساری بات ایک سانس میں کیا ڈالتے ہیں؟ یہ تربیت سے متعلق باتیں ہیں۔ جب بھی کسی کے پاس جاؤ، بلکہ شیخ کے پاس نہیں، بزرگ کے پاس نہیں، اگر آپ کسی رشتہ دار کے ہاں بھی جا رہے ہیں، ممانی کے ہاں، پھوپھی کے ہاں، خالہ کے، خالہ جان بہت یاد آ رہی تھی خالہ جان سے ملاقات کروں، میرا ایک سفر تھا آگے جانے کا، وہاں میرا دوپہر کا کھانا ہے، کچھ دوست احباب وہاں جمع ہو رہے ہیں، میں نے سوچا خالہ جان کو سلام کر کے جاؤں، بس 5 منٹ جاؤں گا، البتہ چائے کی تمنا ہے، چائے ضرور پیوں گا۔ کھانے کے لیے بتا دیا کہ کھانا وہاں ہے اور چائے کی تمنا کا اظہار کر دیا، کتنی خوشی ہوگی ان کو کہ دیکھو معاملے کی کتنی صفائی، اور بس یہ تو 5 منٹ کے لیے آیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہڈن اتنا رکھتے ہیں، اب کوئی آ گئے، کیا نظام ہے آپ کا؟ حضرت جیسا آپ فرمائیں، یعنی سارا کا سارا بوجھ اپنے اوپر ڈال دیا، جب آپ کہیں گے تب جائیں۔ بھئی ہمیں کیا پتہ تمہاری مصلیت کیا ہے، تمہارے پیچھے کتنے بچے رونے والے ہیں، کتنی بیوی تڑپنے والی ہیں، ہمیں کیا پتہ تمہارے پیچھے لنگر کتنا ہے۔ یہ جو آپ تفویض کا کام کر رہے ہیں اور ہمارے اوپر آپ جیسا کہیں، ہمیں آپ کی مصلیتوں کو کیا پتہ۔
ہم تو چاہتے ہیں آپ اپنے کام میں لگے، ہمیں بھی فارغ کریں، لیکن اس طرح سے آئے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بھئی آپ کیسے آئے؟ حضرت میں فلائٹ سے آیا ہوں۔ اچھا کیا نظام ہے؟ بس جیسا آپ کہیں گے ویسا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ نہ ٹکٹ بنایا ہے، ٹکٹ بھی آپ بنواؤ۔ اب شیخ کے پاس، حضرت کے پاس کوئی کمپیوٹر رکھا ہوا ہے؟ اتنا بڑا بینک بیلنس ہے کہ وہ آنے والے کے ٹکٹ بنا کے دیں گے، اور وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کوئی کام نہیں ہے ان کو۔ ہرگز ہرگز سامنے والے کو کبھی بوجھ میں مت ڈالو۔ ایک مرتبہ رات کو میرے پاس تقریباً 1:30 بجے مہمان آئے۔ اس زمانے میں فلاح دارین سے میں نے جو ہے علیحدگی اختیار کی تھی، اور کرائے کے مکان میں تھا، اور میرا گھر بن رہا تھا۔ رات کو 1:30 بجے مہمان آئے۔ میں نے پوچھا آپ کب چلے تھے اپنے وطن سے؟ کہا شام کو 5 بجے۔ میں نے کہا کھانا کہاں کھایا؟ کہ نہیں کھایا، 1:30 بجے نہیں کھایا۔ میں نے کہا کھانا آپ نے نہیں کھایا؟ کہ جی کھا لیں گے۔ یعنی آپ سے تو پہلے سے یہ بات ہوئی ہے کہ بس ہم بیعت ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر نکلیں گے تو کھا لیں گے۔ میں نے کہا یہ تو 2 تماچے آپ نے اور مار دیے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ آپ ہمیں کھانا کھلائیں تو ہم کہیں راستے میں کھا لیں گے۔ جب اتنے حوصلے تھے تو پہلے سے کھا کے آنا چاہیے تھا۔ 1:30 بجے کوئی کھانے کا وقت ہے؟ میں خود اٹھا، فریج کھولا، اہل خانہ سو رہے تھے، خود آملیٹ بنائی، بریڈ سامنے رکھی۔ میں نے کہا آج اسی سے گزارا کر لیں۔ جس کو ہم اپنا بڑا سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم اپنا بڑا مان رہے ہیں، بڑا مان کے چلے ہیں، ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اس کو تکلیف دے کر ہم کون سا تصوف حاصل کریں گے؟ اس کو تکلیف دے کے ہم کون سی تربیت حاصل کریں گے؟ بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ گجرات سے میں چلا، بس ایک شہر کا نام لوں گا، کس شہر گیا تھا وہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آج کل یہ سب جاسوس لگے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ والے، ہو سکتا ہے یہ بات ان تک پہنچ جائے تو کہیں گے دیکھا فلاں جگہ پہ بیٹھ کے ہماری انسلٹ کر ڈالی۔ سورت سے میں چلا، ٹرین پکڑی، بمبئی آیا۔ صبح کو مجھے پہلی فلائٹ بنگلور سے پکڑنی تھی اور جانا تھا ایک لمبے سفر پر آگے اسی علاقے میں۔ مجھے اتنا شدید بخار ہوا سورت سے کہ جب بمبئی میں پہنچا رات کو 11 ساڑھے 11 بجے تو میں نے اپنے میزبان کو کہا کہ کسی ڈاکٹر کو بلا کے رکھنا، مجھے سردی کے ساتھ شدید بخار ہے، انجیکشن لگانا ہی پڑے گا کیونکہ آگے سفر ہے۔ خیر انجیکشن لیا، دوائی لی، رات بھر جھلستا رہا۔ صبح کو اول وقت میں اٹھا، کچھ معمول پورا کیا، سیدھا ایئرپورٹ پہنچا۔ اور انڈیگو ایئر لائن یہ بالکل بخیل ایئر لائن ہے، اس میں کھانے پینے کا ملتا نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ ذوق کا نہیں ہوتا، بہت مہنگا۔ خیر بنگلور پہنچا، میزبان بالکل ان نون، نہیں جانتا تھا میں کون ہے، اور وہ بھی شاید مجھے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں گے۔ خیر ملاقات ہوئی، میں نے کہا آپ مجھے لینے ہیں؟ جی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب گاڑی ایسے چلی تو چلتے کے ساتھ ہی کہا حضرت جب ہم یہاں آ رہے تھے بنگلور تو راستے میں ہمارے ایک دوست کا فون آیا، اس کا مدرسہ پڑھتا ہے، اس نے سوچا جب حضرت کو ادھر سے لے جانا ہے تو 2-5 منٹ کے لیے یہاں بھی لے کر آئیں تاکہ دعا ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، جب آپ کی بات ہوئی ہے تو چلو راستے میں ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی پہلے سے طے شدہ پروگرام نظام کے تحت نہیں ہے، یہ دفع دخل آیا ہے، بیچ میں کوئی دوسری چیز آ گئی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو انہوں نے چائے اور تھوڑا سا ناشتہ، کوئی ڈرائی فروٹ وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز رکھی۔ میں نے سوچا کہ جب یہ نظام کے تحت نہیں ہے، نظام کہیں اور ہوگا، تو پھر مجھے میری طبیعت بھی خراب ہے تو یہاں مجھے بس اتنا وقت گزارنا ہے جتنا میں نے اپنا سوچا ہے، دعا کرا کے چلنا ہے۔ تو میں نے آدھی پیالی چائے پی اور کوئی چھوٹا سا بسکٹ، کوئی ایسی چیز لی، اس امید پر کہ اصل نظام تو رجسٹر کسی اور جگہ پر۔ اب چلے 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 12 بج گئے اور کوئی ناشتہ نہیں، اور میں رات بھر کا بیمار آدمی، ڈائبٹک آدمی، بلڈ پریشر والا آدمی، مسافر آدمی، ان کے ساتھ چل رہا ہوں۔ لیکن جب نیا کوئی علاقہ ہوتا ہے تو میں پہلے موقع پر جمالیات کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ کوئی جلال نہیں دکھلاتا۔ تو میں ان کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہے، میں سمجھتا رہا ان کو۔ جب 12 بجے میں نے کہا کہ بیٹا آپ لوگ ناشتہ نہیں کرتے؟ کہ کرتے ہیں نا۔ بس میں نے اتنا کہا اور انہوں نے یہ جواب دیا، نہ وہ میرا منشا سمجھے اور نہ انہوں نے ناشتے کی کوئی بات کی۔ 12 پورے ہوئے، 12:45 بجا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا ایسا کرو، راستے میں کوئی مسجد نظر آئے تو گاڑی روک لو اور دیکھو، میرے حساب میں کوئی جگہ کہیں ہوٹل کوئی نظر آئے، کیفے وغیرہ، تو میرے حساب میں چائے لے لو، وہاں سے بیٹھ کے چائے پئیں گے۔
تو کہا حضرت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں کے جو امام صاحب ہیں وہ دوست ہیں، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہہ دو۔ انہوں نے ان کو کہہ دیا۔ ہم نے فوراً ظہر کی نماز ادا کی، ایک پیالی چائے اور گلوکوز کا پیکٹ سامنے رکھا، جلدی سے فارغ ہوئے، پھر گاڑی میں بیٹھے، پھر چلے۔ عصر سے قبیل اس مقام پہ پہنچے جس مقام کو میں کبھی نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ وہاں پہنچے، گاڑی سے اترنے کے بعد پوچھ رہے ہیں حضرت جلسہ گاہ چلیں گے؟ دن بھر کا بھوکا آدمی، نہ صبح کا ناشتہ کیا، نہ دوپہر کا کھانا کھایا، اور نہ کوئی آرام، اور نہ اس کے بارے میں کچھ تذکرہ، اور ڈائریکٹ جلسہ گاہ چلیں گے؟ اب بتائیے۔ اس لیے ایک اصول میں نے بنا رکھا ہے، جب میں کسی علاقے میں جاتا ہوں تو میرا کوئی نہ کوئی شناسہ ایسا ہوتا ہے، میں اس کو کچھ کام ذمہ سپر کر دیتا ہوں، وہ مزاج کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو کوئی بندہ ایئرپورٹ آ رہا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو راحت دینے کا پورا ہم انتظام کریں۔ کیا مطلب؟ گاڑی میں پانی کی بوتل بھی ساتھ رکھو، اور اتنی بڑی نہیں، چھوٹی سی بوتل رکھو۔ 2-3 آدمی اگر ہیں تو ہر آدمی اپنی اپنی بوتل استعمال کرے۔ میری طبیعت تو ایسی ہے، کوئی آدمی گٹکا کھا رہا ہے، پان مسالہ کھا رہا ہے، اس کا جھوٹا پانی میں نہیں پی سکتا، اس کے منہ میں لگی ہوئی بوتل میں نہیں پی سکتا، یہ میری طبیعت کی کمزوری ہے۔ اور کسی کو وامٹ کروانی ہو تو دیکھ لیں۔ پھر طبیعت کا مزاج اس طرح کا ہوتی ہے، ہر بندے کی طبیعت ہوتی ہے، ایک بات۔ دوسرا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسنیک ساتھ میں رکھیں، اس لیے کہ پتہ نہیں وہ فلائٹ میں کہاں سے، فلائٹ پکڑنے کے لیے انہوں نے کہاں سے سفر کیا ہے، کھانا کچھ ملا یا نہیں ملا، تاکہ کچھ ایسا توشہ ساتھ میں ہو تاکہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ نیٹ گاڑی کی سیٹ صاف ستھری ہوں، ڈرائیور بھی باذوق ہو۔ کئی مرتبہ ٹیکسی پکڑتے ہیں حضرت کی خدمت کے لیے، اب ٹیکسی پکڑی، اس میں اتنا بڑا بت رکھا ہوا ہے آگے، اب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ نظر پڑ رہی ہے، کبیدگی ہو رہی ہے۔ نیز چلانے والا کوئی ایسا مسلک کا ہے یا ایسے مذہب کا ہے کہ زبان پہ تالا ہے، کچھ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ آداب میں سے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو سیکھنا چاہیے، ورنہ کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں ہم کسی کو راحت دے رہے ہیں، لیکن ہمارے اسباب راحت اس کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ کئی مرتبہ لوگ اصرار کرتے ہیں حضرت ہم اپنی گاڑی لے کر آئیں گے۔ ارے بھائی تم نے سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدی، نیا نیا تمہیں گاڑی کا شوق ہے، نہ اس کے سیٹ کا ٹھکانہ ہے، نہ جو ہے اس میں کسی آرام کا ٹھکانہ ہے، اس میں ہارن کے علاوہ ساری چیزیں بجتی ہیں، اس کا دروازہ بھی بجتا ہے، اس کی ڈکی بھی بجتی ہے، اس میں نٹ بولٹ بجتے ہیں، ہارن ہی نہیں بجتا، سب کچھ بجتا ہے۔ تو آپ ایسی زحمت نہ کریں، ہم نے پہلے سے کسی سے بات کر رکھی ہے، وہ آئیں گے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ خدمت کا شوق ہے تو آپ ان کو ڈیزل پیٹرول کے پیسے دے دینا، آپ کا حصہ لگ جائے گا خدمت میں، یہ بھی تو خدمت ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ضروری ہے کہ نہیں نفس نفیس میں ہوں اور میں آگے بیٹھوں اور میں یہ سمجھوں کہ میں حضرت کو لے کر آیا، تو اس کا مطلب یہ خدمت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو چمکانا ہے، اور یہ روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری۔ بندہ تو وہ ہونا چاہیے کام کے لیے سب کو آگے کر دے، خود پیچھے بیٹھا رہے، سب کو آگے کر دے، سب کو چمکا دے، خود چھپا رہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں چھپنے نہیں بلکہ چھپنے کی تعلیم دی۔ یہ تربیت کا ایک حصہ ہے کہ ہم کسی کی راحت کا کتنا خیال کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بتایا، اور کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ اگر آپ کا مہمان اس طرح کا ہے کہ وہ ہر وقت باخبر رہنا چاہتا ہے امت کے حالات سے، تو آپ جب وہ گھر پر آئے تو اس کے سرحانے تک روزانہ روزمرہ کا اخبار بھی رکھ دو تاکہ وہ حالات سے باخبر رہے۔ یہ اس کی میزبانی میں یہ بھی داخل ہے، اس کی خدمت میں یہ بھی داخل ہے۔ بہرحال دوستو، صرف آپ یہاں تربیت کے لیے صرف ذکر سیکھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر چیز آپ سیکھیں۔ آپ کے اخلاق کیسے ہوں، آپ کے انداز کیسے ہوں، آپ کی خدمت کا سلیقہ کیسا ہو، جی آپ کی گفتگو کا انداز کیسا ہو، آپ کسی آدمی کو راحت دینا چاہیں تو راحت دینے کی کیا شکلیں ہوتی ہیں۔ دادا شیخ حضرت پیر غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی جگہ تھکے ہارے لیٹے تھے، بہت سارے لوگوں نے ان کو دبانا شروع کیا۔ ایک پٹھان نوجوان تھا، اس نے بہت زور زور سے دبایا، کہا حضرت ٹھیک ہو گیا؟ کہا پہلا درد تو ٹھیک ہو گیا، دوسرا شروع ہو گیا ہے، آپ کے دبانے سے شروع ہو گیا۔
خدمت کا منشا ہے راحت رسانی. جس خدمت پہ راحت نہ پہنچے وہ خدمت نہیں، زحمت ہے. خدمت کا منشا سمجھیں، خدمت کا منشا ہے راحت رسانی. دوسری بات یہ، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، کئی مرتبہ کوئی آنے والا مہمان ہوتا ہے، پھر ایک مشورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مشورے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس مشورے سے نظام چلے گا. اس کا مطلب جو آنے والا ہے وہ آپ کا مجبور محض ہے. ہمارا مشورہ ہوگا ہم جیسا کریں ویسا کرو، جہاں کھڑا کریں وہاں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بٹھائیں وہاں بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ اعلیٰ کون ہوا، افضل کون ہوا، غیر افضل کون ہوا، اہمیت کس کی ہوئی، غیر اہم کون ہوا؟ نہیں. سامنے آنے والے کو بھی اپنے مشورے سے آگاہ کریں. اس طرح کا مشورہ طے ہوا، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب ہوا مشورہ مکمل. ورنہ اگر مشورہ کرنے کے بعد کہیں، اس کا مطلب یہ کہ بات کو نافذ کرنا ہے، ایسا کرو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہو. یہاں لگے ہاتھ ایک بات سمجھ لیں. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عالم گئے کہ حضرت میں آپ کی خانقاہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، میں ایک عالم ہوں، میں نے علوم ظاہرہ سے فراغت حاصل کی ہے، اب میں آپ کے پاس اپنے باطن کی اصلاح کے لیے حاضر ہوا ہوں. حضرت نے ایک کمرہ دے دیا کہ وہاں رہیں، جو معمولات ہیں اس میں شریک ہوا کریں. ایک زمانے تک، مدت تک وہ ٹھہرے اور کسب فیض کیا. پھر حضرت نے ایک مرتبہ کہا، میاں کب تک یہاں خانقاہ میں روٹیاں توڑتے رہو گے، جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ. میں نے اپنے کانوں سے یہ واقعہ حضرت مولانا سالم صاحب دامت برکاتہ جو میرے شیخ اول تھے ان سے سنا، میرے دل نے محفوظ کیا اس واقعے کو. تو کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. کرے کیا نصیحت، اب کیا نصیحت کی ضرورت، اتنے زمانے تک اتنی باتیں بتائی ہیں آپ نے محفوظ کی، وہ نصیحت ہی تو تھی، اس پہ عمل کرتے نا. خیر بات آئی گئی ہو گئی. پھر کچھ دن کے بعد کہا بھائی جاتے کیوں نہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ، جاؤ قوم میں کام کرو. کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیں. کہ اچھا نصیحت سننا ہے؟ کہ جی حضرت. کہا پھر سنو، ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا. ایک تو خدائی کا دعویٰ مت کرنا اور ایک نبوت کا دعویٰ مت کرنا. بس اتنا سننا تھا کہ ایک چیخ نکلی اور قدموں میں گر گئے. عالم تھے، سمجھدار تھے. کہا حضرت نے مجھے ایسی نصیحت کی جو ایک گئے گزرے آدمی کو کرنی چاہیے. چاہے کہ مجھ جیسا عالم میں خدائی کا دعویٰ کروں، اور چاہے کہ مجھ جیسا حضرت کا صحبت یافتہ میں نبوت کا دعویٰ کروں. یہ دعوت تو کوئی بیوقوف کرے. اس کا مطلب جب حضرت نے مجھے ایسی نصیحت فرمائی ہے تو حضرت کا نہ میرے ظاہری علم پر اعتبار ہے اور نہ میری باطن پر اعتماد ہے. لہٰذا اب جانے کا فائدہ کیا، بقیہ زندگی یہیں گزار دوں. خوب روئے. جب رو دھو کر کچھ خاموش ہوئے، حضرت نے کہا کھڑے ہو جاؤ. آنسو صاف کیے. پھر حضرت نے فرمایا لگتا یہ ہے کہ منشا نصیحت نہیں سمجھے، میری نصیحت کا منشا نہیں سمجھے. خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اس نصیحت کا منشا یہ تھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ میں جو کہوں وہ ہو اور میں جس کا انکار کروں وہ نہ ہو. انشاء کن و انشاء لم یکن، یہ شان اللہ کی ہے. تو اپنے دل میں یہ بات پیدا مت ہونے دینا، یہ کیفیت پیدا مت ہونے دینا میں جو کہوں وہی ہو اور میں جس کو منع کروں وہ نہ ہو. اگر کوئی کمیٹی کا آدمی، اگر کوئی مشورے کا ساتھی، اگر کوئی جماعت کا آدمی، اس کے اندر یہ طبیعت پیدا ہو میں جو کہوں وہی ہونا چاہیے اور میں جس کو سے روکوں جس کو منع کروں وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب در پردہ یہ دعوی خداوندی ہے. جب سے یہ حضرت نے اس کی جو ہے اس کو اس ملفوظ کو کھولا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اور کہا دوسری نصیحت جو کی کہ نبوت کا دعویٰ مت کرنا. وقت کا نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے، اور اس کے اگینسٹ میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ باطل ہوتا ہے. لہٰذا اپنے اندر یہ بات پیدا مت ہونے دینا میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور میرے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ باطل ہے. یہ کیفیت اگر پیدا ہو گئی تو یہ دعوی نبوت ہے. اللہ اکبر. بس اتنا سننا تھا کہ خوش ہو گئے. حضرت کتنی پیاری آپ نے نصیحت فرمائی. میں انشاءاللہ اس کو سینے سے لگا کے رکھوں گا اور قدم قدم پہ اس کا خیال رکھوں گا کہ میرے اندر یہ دونوں کیفیت پیدا نہ ہونے پائیں. میرے ایک دوست بہت پیارے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب جموں کے اندر رہتے تھے اور کرونا کے زمانے میں 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ہائے ہائے کتنے پیارے آدمی تھے. ان کی مجلس میں ہزاروں افراد شریک ہوتے تھے اور نہ جانے کتنے برادران وطن ان کے مجلس میں آیا کرتے تھے. سال میں 2-3 دفعہ اس حاجز کو بلاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے ایک وصیت لکھی اور وصیت میں یہ بات بھی لکھی کہ میری تقریر اور تحریر اس کو کوئی حرف آخر نہ سمجھے،
وقت کے علماء صلحاء ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں، ان کی بات کو سامنے رکھیں. اگر میری بات پر، میری تقریر اور تحریر پر کسی بات پہ وہ تنقید کریں، کس پر نکیر کریں، تو ان کی بات کو مانیں، میری بات کو نہ مانیں. میری تقریر و تحریر کو حرف آخر نہ سمجھا جائے. میں ناقص العلم والعمل آدمی ہوں. یہ الفاظ، میں ناقص العلم اور عمل آدمی ہوں. آج ایک آدمی تھوڑا سا کام کر کے فوراً دعویٰ کرتا ہے کہ میرا آگے کون بات کر سکتا ہے. میں نے اتنے بزرگوں کی صحبت پائی ہے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ایسے ایسے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کی ہے، وہ کون ہوتا ہے میرے سامنے کہنے والا. اتنی لمبی تقریر کرے گا آدمی کہ سامنے والا خاموش ہو جائے گا. نہیں، انہوں نے یہ بات کہی، بات مجھ تک پہنچی، میں اس پہ غور کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، کچھ بڑوں سے بھی پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے جو بات میں نے کہی یقیناً اس میں خطا کا امکان ہے. کیوں میں یہ دعویٰ میں کس بنیاد پہ کروں کہ میری بات صحیح ہے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں میں اس پہ غور کرتا ہوں. یہ مومن کی شان ہے. پیارے طلبہ عزیز، محترم مہمانان کرام، آپ جس مبارک محفل میں آئے ہیں، اس میں آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی، لیکن ایک بات کو اہمیت دے خاص طور سے کہ ہم نیکی کے مقابلے میں گناہ چھوڑنے کی محنت کو زیادہ کریں. اگر آپ نیکی تھوڑی کریں گے اور گناہ سے بچیں گے تو تھوڑی نیکی سے بھی انشاءاللہ کام بن جائے گا، اس لیے کہ اصل گناہ نہ کرنا ہے. لیکن اس طرف ہماری توجہ نہیں جا رہی. کثرت مراقبے پہ توجہ ہے، کثرت ذکر پہ توجہ ہے، کثرت تلاوت پہ توجہ ہے، لیکن گناہ سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے لیے کیا کیا تدبیریں کریں، گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، یہ ساری کی ساری چیزیں معین و مددگار ہوتی ہیں. لیکن اس کو اپنا مقصد تو بنائیں. ذکر و اذکار کے ذریعے سے بندہ، مراقبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں کیفیت تیار کرتے ہیں، جس کیفیت کے ذریعے سے پھر بندہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس کی نیت تو کریں، اس کا تو ہم نے موضوع نہیں بنایا گناہ سے بچنے کا. غیبت عام ہے، موبائل فون پہ بدماشیاں کرنا عام ہے، موبائل فون پر ویڈیوز دیکھنا عام ہے. اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. جہاں دروازہ بند کیا، جہاں لوگوں نے دیکھنا بند کیا، اور ہم جو ہے گناہ سے جڑ جاتے ہیں. اس لیے تو میں نے کہا ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی بنے بیٹھے ہیں. مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں. دوستو، اس کی اصلاح کریں. اپنی بیویوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں. ساری دنیا کے سامنے اچھے اچھے بیان کرتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بزرگ پیش کرتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو متبع سنت پیش کرتے ہیں، اور گھر میں بھیڑیے بن جاتے ہیں، گھر میں ڈینجر بن جاتے ہیں. ماں کی بات نہیں سنتے، باپ کی بات نہیں سنتے، بیوی کی بات نہیں سنتے. بچے کچھ بات کہنا چاہیں ان کو جو ہے دھتکار دیتے ہیں. غلط بات ہے. حسن اخلاق کو اپنائیں، خندہ پیشانی کے ساتھ رہیں. آج کل حال یہ ہے کہ ہر آدمی بس اس طرح سے جیسے کچھ پیا ہوا ہے، چہرے پہ حشاش بشاش ہونا چاہیے. ہر آدمی کو سلام کرنا پسند کرے، اس سے مسافہ کرنا پسند کرے، ملاقات کرنا پسند کرے. چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں سے ڈرتے ہیں نا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب بستی سے گزرتے تھے، اللہ کے محبوب بچوں کو سلام کرتے تھے اور بچے دوڑ دوڑ کے آتے تھے. تو محبت کا بہیو ان کے ساتھ ہوتا تبھی تو آتے تھے نا. اور آپ یوں کر کے چلیں، بتائیے کوئی بچہ آ جائے گا پاس میں آپ کے؟ بچوں کو مائل کرنے کے لیے آپ کو ان کی طرف مائل ہونا پڑتا ہے. جب ہم بچوں کی طرف محبت سے، حسن اخلاق سے مائل ہوں گے تبھی تو ہماری طرف متوجہ ہوں گے. اس لیے دوستو، اپنے انداز کو بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے پڑوسی ہم سے مطمئن نہیں، ہمارے پارٹنر ہم سے مطمئن نہیں، بلکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی تسبیح مبارک ہو، آپ کی نماز مبارک ہو، آپ کے چہرے پہ داڑھی سجی ہوئی مبارک ہو، لیکن آپ اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ جو ہے پیمنٹ نہیں دے رہے، آپ مجھے کتنا تڑخائیں گے، کتنا مجھے تڑپائیں گے. اب دیکھیے وہ سنتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، وہ ہماری نمازوں کو مائن کر رہا ہے، پوائنٹ کر رہا ہے، اور یہ سب کہہ کے پھر ہمیں تانا دے رہا ہے. ہائے ہائے، یہ تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اس لیے دوستو، حضرت مولانا رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. جو حضرات دعوت و تبلیغ کے کام میں لگتے ہیں، جو کسی خانقاہ سے وابستہ ہوتے ہیں، یہ دین کے کسی بھی شعبے سے خدمت سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی دنیا میں بھی خوب محنت کریں، تاکہ دنیا میں بھی وہ جب خوب چمکیں گے تو ہر آدمی ان کی دینداری اور دنیا کو دیکھ کر دین پر آئے گا. وہ سوچے گا کہ ماشاءاللہ یہ دیندار بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں، دین پہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں اور دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، مجھے تو ایسا بننا ہے، مجھے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. یہ عاجز اپنی دعاؤں میں اکثر کہا کرتا ہے، میرے پیارے اللہ
مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائی ہے، میری دنیا کو دیکھ کر دنیا والے دین پر آ جائیں. مجھے دنیا بھی اتنی اچھی عطا فرمائی ہے جی کہ میری دنیا کو دیکھ کر دنیا والے دین پر آ جائیں، اور دین کے بارے میں مجھے اتنی اچھی اچھی نیتیں سکھائی ہے، میرا دین کامل اکمل اور مکمل بن جائے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. اگر ناگوار خاطر گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ آئے ہیں یہاں تربیت کے لیے. اگر یہ بات یہاں نہیں کہی جائے تو کہاں کہی جائے گی؟ یہاں نہیں سمجھا جائے گا تو کہاں سمجھا جائے گا؟ اس لیے کئی مرتبہ کچھ مریدین ایسے ہوتے ہیں شیخ کے ارد بہت ساری خدمتیں انجام دیتے ہیں، اور ایک موقع ایسا آتا ہے وہ شیخ کو دباتے ہیں، نہیں حضرت ہم نے سب باتیں مانی، یہ تو آپ کو ماننی پڑے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عنصر، یہ کبر کا عنصر ابھی موجود ہے، یہ بھی ختم نہیں ہوا. تو آپ نے بالکلیہ آپ نے بیعت نہیں کی، ان کی بات ماننے کی بیعت نہیں کی. توان و کرہن ہر ایک اعتبار سے ہم جو ہے آپ کی بات کو سنیں گے، مانیں گے، ان کو بڑا ہی نہیں مانا. اس کا مطلب یہ کہ اپنے اندر کچھ پارٹ سائڈ پر رکھا ہے بچا کر کہ اس کے بارے میں تو ہم سمجھوتا نہیں کریں گے. ایسا فوراً ان کے سامنے جس کو ہم نے اپنا بڑا مانا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، تب انشاءاللہ نفع ہوگا. البتہ اپنی بات کو کہنا ہے حضرت آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن میری ایک رائے تھی، ایک بات، تو پھر شیخ کو بھی چاہیے کہ وہ ٹھنڈے دل سے اس کو سنے. ہاں بیٹا بات تو صحیح ہے، آپ کے دل کو لگتی ہے، ٹھیک ہے میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں اور اس بات پر ہم عمل کرتے ہیں. بات صاحب، لیکن کہنے کا انداز بھی تو ہونا چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں کے سامنے صاف صاف بات کہتا ہوں اسی لیے میں برا ہوں. تو صاف صاف بات کہنا کوئی بری چیز ہے کہ لوگوں کو برا لگے؟ آپ بات صاف کہتے ہیں لیکن طریقہ آپ کا صاف نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو برا لگتا ہے. دیکھو دوستو، بات کہنے کے دو انداز ہیں، ایک ہے مثبت اور ایک ہے منفی. اس بات کو کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بات کہنے کے دو انداز ہیں، ایک مثبت ایک منفی. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک سفید ریش ہے، معمر آدمی ہے، صف اول میں بیٹھے ہیں، ٹھیک؟ اب کھڑے ہوئے ہر آدمی ان کا وقار احترام کرتا ہے. وہ کھڑے ہوئے ایک نوجوان کو دیکھا، اے لڑکے ادھر آ. اب اس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا، اور اس کو کہا کس کا لڑکا ہے تو؟ کہ جی فلاں کا. تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں؟ اب جب اس کو یہ الفاظ سننے کو ملے تو سارے لوگ متوجہ ہوئے کہ آج کس کی باری آئی ہے. اب اس کے تو متوجہ ہوئے، اور وہ بچہ پانی کے بھری مسجد میں میرے باپ کو تانا دیا جا رہا ہے، تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے؟ کتنی عمر ہوئی تیری؟ کہ جی 15 سال 16 سال. ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں ہے؟ دیکھ یہ پاجامہ جھاڑو دے رہا ہے. قیامت کے دن جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا، اللہ رحمت کی نظر سے اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، اور یہ حصہ جہنم میں جائے گا. تو بات تو 100% صحیح ہے، لیکن طریقہ جارحانہ ہے، طریقہ گفتگو کا انداز جو ہے وہ منفی. خیر، وہ بچہ وہاں سے نکلے گا اور مسجد کی طرف کہے گا، اے مسجد تجھے میں سلام کرتا ہوں، اب میں تیرے اندر کبھی نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. جہاں ایسے ایسے لوگ رہتے ہوں جن کو بات کرنے کا سلیقہ نہ آتا ہو، سب کے سامنے وہ انسلٹ کرتے ہوں، جی ایسی مسجد کے اندر میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا. دیکھا جائے گا قیامت کے دن جو ہوگا. اب بتائیے آپ کی نصیحت کرنے سے یہ بندہ مسجد سے جڑا یا ٹوٹا؟ ایک بات تو یہ ہے منفی طریقہ. منفی انداز ہمیشہ آدمی کو دور کرتا ہے. اور ایک ہے گفتگو کرنے کا مثبت انداز. مثلا یہی آدمی اس کو کہے، بیٹا ادھر آؤ، کیا نام ہے تمہارا؟ جی ابراہیم. ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے بیٹا. کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں فلاں اسماعیل نام کے جو صاحب ہے فلاں جگہ. اچھا وہ جو کام لکڑے کا کام کرتے؟ جی ہاں. ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیجے ہو، میرے قریب آؤ، میرے سینے سے لگو. اب اس کو معانقہ کر رہے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، اس کا ہاتھ چوم لیا. اب اتنا جب آپ نے اتنا ایسا برتاؤ اس کے ساتھ کیا تو اس کے دل میں کچھ تو جگہ بنی. بیٹا قریب آؤ. کان میں کہا، کرتے کیا ہو؟ کہ جی میں پڑھتا ہوں اور تھوڑا جاب بھی کرتا ہوں سائڈ پہ. ماشاءاللہ آپ کماتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو، اللہ علم نافع عطا فرمائے اور اپنے ماں باپ کی آپ کو قوت و بازو بنائے. دعا بھی دے دی. پھر کہا بیٹا اور قریب آؤ. دیکھو یہ جو پاجامہ آپ کا ٹخنوں سے نیچے ہے نا، قیامت کے دن اللہ پاک نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. بیٹا یہ بہت اس پہ وعید ہے اور یہ حصہ جہنم میں جائے گا. اب آپ بات کہتے جا رہے ہیں اور وہ اوپر کو کرتا جا رہا ہے، وہ آپ بات کہتے جا رہے ہیں اور وہ اوپر کو کھینچتا جا رہا ہے. جی اب آپ نے بات کہہ دی، جاؤ بیٹا اس کا خیال رکھنا. کم از کم جب مسجد میں آؤ تو یہ پائچے ذرا اوپر کو فولڈ کر لیا کرو، اتنا تو کرو. نماز کی حالت میں تو کم از کم اللہ کے محبوب بن کے رہو. اب وہ گیا.
اب راستے میں جہاں بھی دیکھے گا فوراً رکے، انکل السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ جی بیٹا۔ اب آپ نے اتنے پیارے انداز سے گفتگو کر کے زندگی بھر کا اس کو غلام بے دام بنا دیا۔ وہ تو بائک لے کے جاتا ہوگا، آپ پیدل چل کے جاتے ہوں گے، فوراً رکے گا، انکل بیٹھو میں آپ کو ڈراپ کرتا ہوں، کہاں جانا ہے؟ کیوں؟ آپ نے اس کا دل جیت رکھا ہے۔ تو یہ ہے مثبت انداز۔ تو ہمیشہ مثبت انداز سے بات کریں، منفی انداز سے بات نہ کریں۔ منفی انداز ہمیشہ آدمی کو بدکاتا ہے، ہمیشہ آدمی کو متنفر کرتا ہے، اور مثبت انداز ہمیشہ آدمی کی طرف بندے کو متوجہ کرتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ۔ آپ لوگوں نے اتنے لگام ڈال رکھے ہیں میرے اندر کہ میں اپنی مرضی سے اٹھ کے بھاگ نہیں سکتا۔ میرے یہاں گھوڑی بھی ہے، سنت کی نیت سے گھوڑا گھوڑی پالتا ہوں۔ تو ہم تو سوچتے تھے اسی کو لگام لگاتے ہیں، یہ کیا پتہ تھا کہ ہمارا بھی کوئی لگام لگائے گا۔ دیکھو، یہ کسی نے ایجاد کیا ہے سجدے کے لیے، کہ سجدے میں اکثر و مائک جو ہے اوپر رہ جاتا ہے، اوپر لگا ہوا، تو سجدے میں بھی یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے، کالر مائک ہے، ہیڈ مائک ہے، ٹھیک۔ لیکن جو آدمی چشمہ لگاتا ہے اس کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے، چشمے کی ڈنڈی اوپر نیچے ہو جاتی کئی دفعہ۔ دوسرا یہ کہ نماز 5 منٹ 6 منٹ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا عمل ہے، لیکن بیان میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آدمی بات کرتا ہے، تو یہ دبا رہتا ہے، تو یہ بوجھ بنتا ہے۔ ایک بات تو ہمیشہ سامنے والا مائک رکھیں۔ جب اس طرح کی محفل ہو تو کوئی ٹیبل، اس کے اوپر پانی کی بوتل، گلاس میں انڈیلا ہوا پانی، اس کے اوپر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تاکہ بوقت ضرورت فوراً لے سکے۔ کئی مرتبہ دائیں بائیں لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگ مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو ان کا پانی وصول نہیں کیا جا رہا، حالانکہ ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بھی زحمت ہوتی ہے، سامنے والے کو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کا وہ مرکز نظر بھی بنتا ہے، وہ اسی پہ نظر رکھتے ہیں اس عمل پر۔ اس لیے قریب میں کوئی ٹیبل ایسا ہونا چاہیے جہاں وہ پانی رکھا جائے۔ جزاکم اللہ۔ دعا کر لیجئے بھئی۔ یہ جو محفل 3 دن کی شروع ہوئی ہے اس کا بالکل آغاز ہے، یہ پہلی مجلس تھی۔ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ اس کی تکمیل فرمائے، آنے والوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا نفع فرمائے، اور اللہ رب العزت بہترین تربیت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ اللہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر،
جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگیں کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ. سبحان الملک العال الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک ساحل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اللہ جی، آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، بدن کا رواں رواں گنہگار ہے. میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ جی، پہلے زمانے میں 100 سال کی عمر پانے والوں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے گناہ نہیں کیے جتنا کہ ہم نے 20 25 سال کی عمر میں وہ گناہ کر ڈالے ہیں. میرے پیارے اللہ، اور جو اب تک گناہ نہیں کیے وہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے نہیں کیے کہ ان کا ابھی موقع نہیں ملا. اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر ڈالتے. ہائے میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ جی، معاف کر دیجیے. سونے اللہ، معاف کر دیجیے. اچھے اللہ، معاف کر دیجیے. اچھے رب، معاف کر دیجیے. پیارے رب، معاف کر دیجیے. اللہ جی، چاہے جیسے ہیں، آپ ہی کے تو بندے ہیں، نسبت تو آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میرے پیارے رب، ہم نے دنیا کی ماؤں کو دیکھا، ایک ماں کے 5 بچے ہوں، 4 صاف ستھرے ہوں اور ایک بچہ گندا ہو، اور گھر میں مہمان آنے والے ہوں تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اپنے گندے بچے کی طرف ہوتی ہے. ماں سمجھتی ہے اچھوں کو تو سب گود میں اٹھا لیں گے، اچھوں کو تو سب چومیں اور چاٹیں گے، لیکن میرے اس گندے کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. گھر ماں کا بچہ جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے، ماں کی توجہ کا اتنا زیادہ مستحق ہوتا ہے. میرے پیارے اللہ، آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہم جیسے گندے بھی تو ہیں. اللہ جی، آپ ہمارا خیال کر لیجیے. اللہ جی، آپ ہمارا خیال کر لیجیے. اللہ جی، آپ ہمارا خیال کر لیجیے. اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. دو بھی بیٹا چاند سا بنا دیجیے، صاف کر دیجیے، پاک کر دیجیے. اللہ جی، یہ بھی تو دیکھا، ایک ماں کے اگر 5 بچے ہوں اور 4 صحیح سالم ہوں اور ایک بچہ اپاہج ہو، پیروں سے لنگڑا ہو، ہاتھوں سے لولا ہو، پیروں سے لنگڑا، ہاتھوں سے لولا، آنکھوں سے اندھا، جسم سے لاغر ہو، ماں اپنے اس کمزور بچے کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے. اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، ایک کرسی میں بٹھاتی ہے، اس کے سامنے کچھ کھلونے ڈال دیتی ہے، کھانے کی کچھ چیزیں رکھ دیتی ہے. دوسرے بچے اس کے جو صحیح سالم ہیں وہ دوڑتے دوڑتے آتے ہیں اور اس کے سامنے سے کئی مرتبہ اس کے کھلونے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کھانے کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ بچہ روتا ہے، ماں اس کی آواز سنتے کے ساتھ ہی فوراً لپک کے آتی ہے اور کہتی ہے، کیا بات ہے میرا منا، کیوں رویا؟ بچہ کہتا، امی میرے کھلونے اٹھا لیے گئے، میری چیزیں کھانے کی اٹھا لی گئی. ماں صحیح سالم بچوں کو ڈانٹتی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارا بھائی کمزور ہے، تمہارا بھائی معذور ہے اور تم اس کے کھلونے اٹھا رہے ہو. میرے پیارے رب، کمزور بچے کا ماں ہمیشہ خیال رکھتی ہے. اللہ، ہم آپ کے کمزور بندے، اللہ ہم کمزور بندے، اللہ تقوی کے اعتبار سے لنگڑے ہیں. میرے پیارے اللہ، فراست کے اعتبار سے لولے ہیں. یا اللہ، عمل کے اعتبار سے لاغر نحیف اور کمزور ہیں. میرے پیارے اللہ، آپ ہمارے کمزور پن کا خیال کر لیجیے.
اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اللہ آپ بچا تو سکتے ہیں نا؟ اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ جی آپ بچا لیجیے، اللہ گناہوں سے آپ بچا لیجیے، اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، میرے پیارے اللہ اپنی ولایت دے دیجیے، ولایت کا نور دے دیجیے، اللہ ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے، عافیت کے ساتھ ہماری کامل اصلاح فرما دیجیے، ہمیں عمل پہ کھڑا کر دیجیے، ہمیں اللہ سستی دور کر دیجیے، غفلت دور کر دیجیے، اللہ ہم صبح کو توبہ کرتے ہیں، دوپہر ہونے نہیں پاتی، زوال ہونے نہیں پاتا، ہماری توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر توبہ کرتے ہیں، شام ہونے نہیں پاتی، ہماری توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے، یا اللہ ہماری توبہ اتنی کمزور ہو گئی ایک دن بھی نہیں ٹک پاتی، اللہ جی آپ ہماری توبہ میں استقامت عطا فرما دیجیے، اللہ ہماری توبہ میں استقامت عطا فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ رحم کا معاملہ فرما، عرب اور عجم میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ امت کے حال پر ترس کھا لیجیے، امت کے حال پر رحم کر دیجیے، میرے پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ، وہ خانقاہیں جہاں اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مراکز دعوت و تبلیغ کے اللہ پوری حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب کو قبول فرما، یا اللہ سب کو شیر و شکر بن کر آپس میں محبتوں کے ساتھ مل جل کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کو چھوٹوں پہ پیار و شفقت کے نظر رکھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں، اللہ اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے اور کیسے کیسے غم کے مارے آئے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، یا اللہ بہت سے اپنے کاروبار سے پریشان ہیں، بہت سے اپنے گھر بار سے پریشان ہیں، بہت سے تعلقات سے پریشان ہیں، بہت سے اپنے بچوں سے پریشان ہیں، بہت سے دوسرے معاملات سے پریشان ہیں، اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، بعض پریشانیاں تو ایسی ہیں مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کے ارادوں اور مرادوں سے واقف ہیں، یا اللہ ہمارے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، یا اللہ جو سلسلہ 3 دن کے لیے اس مسجد میں منعقد ہوا ہے، یا اللہ آنے والوں کے آنے کو قبول فرما، بیٹھنے سننے اور سنانے کو قبول فرما، نصیحت کرنے کو قبول فرما، نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خدمت والے عملے کو قبول فرما، جن لوگوں نے یا اللہ انتظامات کیے میرے پیارے اللہ محبت کی نظر سے اس کو نظام کو دیکھا اور اپنے آپ کے اپنے تعاون کو پیش کیا اور اپنی ذات کو پیش کیا، یا اللہ بے انتہا اخلاص کے ساتھ اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ کے وہ بھی عطا فرما، اللہ جی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ و سلیقہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔